ایک دفعہ چند آدمی ہندوستان سے ایک ہاتھی کسی دوسرے ملک میں لے گئے۔ اس علاقے کے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ ان آدمیوں نے ہاتھی کو ایک تاریخ کمرے میں باندھ دیا۔ لوگوں کو جب ہاتھی کے متعلق پتہ چلا تو وہ جوق در جوق اس مکان کی طرف جانے لگے۔ تاریخ کمرہ اور ہاتھی بھی سیاہ فام دیکھنے والوں کا ہجوم تھا، لیکن ہاتھی دیکھنے کا شوق اس اندھیرے پر غالب آیا۔ جب آنکھوں سے کچھ نہ دکھائی دیا تو ہاتھوں سے چھو کر قیاس کرنے لگے۔ جس شخص کے ہاتھ میں جو حصہ ہوتا وہ عقل سے اس پر دلیل اور قیاس کرتا۔ چنانچہ جس شخص کے ہاتھ میں اس کا کان تھا، اس نے کہا یہ تو ایک بہت بڑا سا پنکھا معلوم ہوتا ہے، اور جس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا، اس نے کہا یہ تو مثل تخت ہے، اور جس شخص کا ہاتھ اس کے پاؤں اور ٹانگوں کو لگا، اس نے ٹٹول کر کہا نہیں، آپ لوگ غلط کہتے ہیں، یہ تو مثل ستون ہے، اور جس کا ہاتھ اس کے سونڈ پر پڑا، اس نے کہا تم سب غلط کہتے ہو۔ غرض ہر شخص کا دعویٰ تھا ہاتھی ویسا ہی ہے جیسا اس نے ٹٹول کر جانا بوجھا ہے۔ ہر ایک کی سوچ الگ تھی، کسی نے کہا الف ہے اور کسی نے با کہا، مگر ہاتھی کی ابجد سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ ہاں، اگر اچھا کرتے، ہاتھوں میں اندھیرا دور کرنے والی شمع روشن ہوتی تو یہ سارے اختلافات ختم ہو جاتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ ہاتھی کی شکل و شباہت کیسی ہے۔ دوستو، اس میں بھی درس حیات یہ ہے کہ ان ظاہری آنکھوں کی بینائی بھی تیرے ہاتھ کی طرح ہے۔ تو اس کے ذریعے پورے ہاتھی کی شناخت نہیں کر رہا۔ اپنی آنکھوں سے جہالت کا اندھیرا دور کر عشق رسول کی شمع جلا لو، دل میں مرنے کے بعد بھی لحد میں اجالا ہوگا۔